अस्सलाम वालेकुम। मुलाकात में खुश आमदीद। मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। आज की मुलाकात बहुत दिलचस्प होगी। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा जिनके इस दुनिया पर बेशुमार एहसानात हैं। जी हाँ, एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही छोटी उम्र से अपना कारोबार शुरू कर बैठा। अब कारोबार क्या था कि ये बच्चा पोर्ट हुरन और डेट्रॉइट के ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन में टॉफ़ियाँ, अखबार और सब्जियाँ बेचा करता था। जी हाँ, इस बच्चे की उम्र लगभग 12-13 साल होगी और एक अंदाजे के मुताबिक ये बच्चा 12-13 साल की उम्र में ही अपने कारोबार से तकरीबन $50 फ़ी हफ़्ता कमा लेता था, जो कि उस ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम थी। इस बच्चे ने स्कूल का चेहरा तो चंद ही दिन देखा और उसके बाद घर ही इसका स्कूल बन गया। जी हाँ, इस बच्चे को असल में डिस्लेक्सिया का चैलेंज दरपेश था और डिस्लेक्सिया एक ऐसा चैलेंज है जिसमें आप अल्फाज को पढ़ने, पहचानने, समझने और लिखने की सलाहियत से तकरीबन महरूम होते हैं, यानी आपकी सलाहियत बहुत ही कम होती है। तो इसका ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसकी खुशकिस्मती ये थी कि इसकी माँ एक टीचर थी। उसने ये समझ लिया कि मेरे बच्चे को जिस चैलेंज का सामना है उसके लिए उसे ख़ुद ही अपने बच्चे की मदद करनी पड़ेगी। तो फिर ये हुआ कि उस बच्चे का स्कूल उसका घर ही बन गया। माँ ने अपने बच्चे की तालीम व तरबियत शुरू कर दी और उसे घर पर ही ट्रेन करना शुरू कर दिया और उसे पढ़ाना शुरू कर दिया और ख़ास तौर पर उसे मैथमेटिक्स की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उसको सिखाना शुरू कर दी। चूँकि ये बच्चा बुनियादी तौर पर और पैदाइशी तौर पर जीनियस था, तो इसने चीज़ें बहुत जल्दी सीखना शुरू कर दी। 11 फरवरी 1847 को पैदा होने वाला ये बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन था, जिसे आप एक बहुत अजीम साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन उस वक्त किसी को भी ये इदराक नहीं था कि ये वो इंसान है जो आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी इजादात इस दुनिया को देगा कि वो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देंगी। ये एक बॉर्न जीनियस था, ये एक गॉड गिफ्टेड इंसान था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस गॉड गिफ्टेड इंसान को और इस बॉर्न जीनियस को बहुत सी मुश्किलात का भी सामना था। मुश्किलात क्या थी? मुश्किलात ये थी कि बचपन से ही ये बीमार रहता था और इस बीमारी की वजह से इसको एक बहुत बड़ा सेटबैक भी हुआ और वो सेटबैक ये था कि इसकी क़ुव्वत समाअत बुरी तरह मुतासर हुई और ये आखिरी उम्र तक बहुत कम सुनाई देता था इसको और उसका इलाज भी कुछ ख़ास ना हो सका। तो ये इसी सेटबैक के साथ इसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। और फिर जैसा कि डिस्लेक्सिया एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसके लिए और उसकी वजह से भी इसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी और ख़ास तौर पर इसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चे को संभाल कर अपने पास रखा और अपने बच्चे की घर पर ही तालीम व तरबियत का बंदोबस्त कर दिया। उसे मालूम हो गया था कि उसका बच्चा इंतहाई टैलेंटेड है और अल्लाह की तरफ से उसको बहुत सी ऐसी सलाहियतें अता की गई हैं जिनको अगर तवज्जो दी जाए तो बहुत ही भरपूर अंदाज में उनको निखारा जा सकता है। लिहाजा चूँकि उसकी माँ को भी ये अंदाज़ा था कि किस तरह इसकी इन सलाहियतों को निखारा और फ़रोग़ दिया जा सकता है, तो उसने घर पर ही एडिसन को तालीम व तरबियत फ़राहम करना शुरू कर दी। फिर इसी बच्चे ने एडिसन ने अपनी खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर ऐसी ऐसी इजादात इस दुनिया के हवाले कर दी कि दुनिया का नक्शा ही बदल गया। एडिसन चूँकि बुनियादी तौर पर साइंटिफिक माइंड रखता था और उसके अंदर रिसर्च की बहुत ज़्यादा जुस्तजू थी,
تو وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی تجربات کرتا رہتا تھا. اس نے گھر پر بھی بہت سے تجربات کیے، اور وہ جہاں بھی ہوتا تھا، ٹرین میں سفر کرتا تھا تو وہاں وہ اپنے تجربات کر رہا تھا، اور بہت سے دلچسپ واقعات بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں. یعنی ایک واقعہ یہ ہے کہ ٹرین میں وہ سفر کر رہا تھا، یعنی اپنا کاروبار کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک تجربہ بھی کر رہا تھا. تو وہاں کوئی ایسا کیمیکل اس نے استعمال کیا جو پھٹ گیا اور ٹرین ایک حادثے کا شکار ہو گئی. اسی طرح ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک لیب بنائی ہوئی تھی، اور وہاں بھی ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے آگ لگ گئی اور پورا گھر جل کر خاکستر ہو گیا، اور اس کے والد کا بہت زیادہ اس میں نقصان ہوا. لیکن ایڈیسن چونکہ ایسی صلاحیتوں کا مالک تھا جو اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ آگے بڑھے، سیکھے، تجربات کرے اور کوئی نہ کوئی چیزیں ایجاد کرے. تو ایڈیسن ایک ایسا موجد اور ایسا کاروباری شخصیت بن کر دنیا کے منظرنامے پر ابھرا کہ اسے امریکہ کا عظیم ترین سائنسدان قرار دے دیا گیا. ایڈیسن کی وہ ایجادات جن کی وجہ سے انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہوا، اور خاص طور پر امریکہ میں صنعتی انقلاب برپا ہوا، اس میں چند ایک کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار پر اس نے کام کیا. جی ہاں، بجلی ایجاد کی اور پھر اسے ٹرانسمٹ کرنے کے بھی طریقے اس نے ایجاد کیے. اسی طرح پھر وسیع پیمانے پر کمیونیکیشن کا نظام اس نے ڈیولپ کیا. آواز ریکارڈ کرنے کی ٹیکنالوجی ایڈیسن نے ایجاد کی، اور اس کے ساتھ تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی منسلک ہے کہ ایڈیسن نے جب بالکل شروع میں یہ تجربہ کیا اور آواز ریکارڈ کر کے اسے سننے کا کامیاب تجربہ کر لیا، تو اس نے اپنے چند ایک دوستوں کو اپنے ہاں انوائٹ کیا اور ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کی آواز ریکارڈ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو یہ بات سن کر وہ لوگ ہنس دیے اور انہوں نے مذاق بھی اڑایا. انہوں نے یقین نہیں کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ایڈیسن نے پھر انسسٹ کیا کہ میں آپ کی آواز ریکارڈ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کرو، پھر ہم شرط لگا لیتے ہیں، اور شرط بھی لگ گئی. اور ایڈیسن نے پھر ان کی آواز ریکارڈ کی. آواز ریکارڈ کر کے جب ان کو سنائی تو کہتے ہیں کہ وہ دوست تقریباً بے ہوش ہونے والے ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایڈیسن کوئی جادو کر رہا ہے. اور انہوں نے برملا کہا کہ ایڈیسن ہمیں لگتا ہے کہ تم جادو سے کام لے رہے ہو، لیکن یہ جادو نہیں، سائنس تھی. تو آواز ریکارڈ کرنے کی ٹیکنالوجی اس نے ایجاد کی. پھر اس کے بعد بلب ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجاد تھی، اور اسی طرح پھر موشن پکچر کیمرہ اور دیگر بے شمار ایجادات ایڈیسن نے دنیا کے حوالے کر دیں. ایڈیسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے ایک انڈسٹریل ریسرچ لیبارٹری بھی قائم کی، اور 10 سال کے اندر اندر اس انڈسٹریل ریسرچ لیبارٹری کی ایکسپینشن کچھ اس طرح ہوئی کہ شہر کے تقریباً 2 بلاک اس ریسرچ لیبارٹری کے لیے مخصوص کرنے پڑ گئے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس ریسرچ لیبارٹری میں 8000 سے زیادہ مختلف مٹیریلز کے سیمپلز موجود تھے. فار ایگزامپل اس میں کیمیکلز تھے، اس میں ہر طرح کے چھوٹے بڑے سکروز تھے، اس میں ہر طرح کی وائرز تھیں، اور اس طرح کی اور بے شمار چیزیں تھیں جو کہ تجربات کے لیے ایڈیسن کی ضرورت ہوتی تھی. تو ایڈیسن نے یہ ریسرچ لیبارٹری قائم کر کے اس کو ایکسپینڈ کیا، اور اس پر بہت کچھ لکھا بھی گیا. اس وقت کے ایک اخبار نے بھی ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں ایڈمٹ کیا کہ ایڈیسن ایک سچی لگن والا سائنٹسٹ اور انوینٹر ہے. اور پھر اس کے بارے میں، اس کی لیبارٹری کے بارے میں بہت سے حقائق کو منظر عام پر لایا گیا. دنیا کے عظیم سائنسدان اور موجد نیکولا ٹیسلا کو بھی ایڈیسن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جی ہاں، جب نیکولا ٹیسلا جاب کی تلاش میں، کام کی تلاش میں امریکہ آیا
تو یہاں کسی نے اسے ریفر کیا کہ تم ایڈیسن کے پاس جاؤ، اور نیکولا ٹیسلا اس وقت بہت ہی ینگ تھا اور یہ ایڈیسن کے پاس آیا، اور ایڈیسن کی کمپنی ایڈیسن مشین ورکس میں اس کو جاب مل گئی اور اس کا ایک ایگریمنٹ بھی ہو گیا۔ اور چونکہ نیکولا ٹیسلا بھی اس وقت کرنٹ پر کام کر رہا تھا اور ایڈیسن آلریڈی ڈائریکٹ کرنٹ ایجاد کر چکا تھا، تو ان دونوں کا آپس میں ملنا بھی بہت مفید ثابت ہوا، اور نیکولا ٹیسلا نے ایڈیسن مشین ورکس میں رہتے ہوئے بہت سے تجربات کیے اور آلٹرنیٹنگ کرنٹ پر اس نے ایڈیسن کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اگرچہ بعد میں ان کے اختلافات ہو گئے اور نیکولا ٹیسلا نے وہ جاب چھوڑ دی اور وہاں سے چلا گیا اور اپنی جستجو میں لگ گیا۔ ایڈیسن کے نام پر کم و بیش 1093 پیٹنٹس رجسٹرڈ ہیں۔ ایڈیسن 18 اکتوبر 1931 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا، لیکن جو ایجادات اس نے دنیا کو دی اور جو آسانیاں اس نے انسانوں کے لیے پیدا کی، اس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک ہمارے دل و دماغ میں زندہ رہے گا۔